ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے عظمت باپ، شان والد۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں عظمت ماں کی شان کا موضوع بہت بیان کیا جاتا ہے۔ جس کو دیکھو ماں کی تعریف کرتے ہوئے، ماں کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے، یہاں تک کہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، ماں بھی عظمت والی ہے، ماں کے ساتھ باپ بھی عظمت والا ہے۔ ماں کی بھی شان ہے اور باپ کی بھی شان ہے۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پر ماں کے بارے میں
وہ جو اولاد کی وجہ سے دکھ اٹھاتی ہے، مشقت اٹھاتی ہے، اس کا ذکر علیحدہ سے ہے۔ باقی ہر جگہ اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی کرو۔ اس لیے آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے باپ کی شان اور عظمت بیان کروں گا۔ یاد رکھیں کہ باپ کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور علماء کرام لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، باقی فرائض ہیں، اسی طرح باپ کی اطاعت کرنا جائز امور میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے تابع ہو کر یہ بھی فرض ہے۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ والدین کا نافرمان ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے لعنت بھیجی ہے۔ جو باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی ہے۔ ایسا نافرمان ہے جس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ نوافل قبول ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے باپ اور بیٹے کا تذکرہ کیا۔ بعض بیٹے والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، بعض بیٹے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، پوری کائنات کو رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے والد کی شان اور عظمت، مقام، والد کا ادب، احترام اور اس کی اطاعت، فرما برداری کا فائدہ، یہ سب کچھ اپنی کتاب کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ ویسے تو کوئی پارہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں والدین کے بارے میں یا والد کے بارے میں ذکر، ادب، احترام، اطاعت، فرما برداری کا ذکر نہ ہو، لیکن خصوصی طور پر قرآن کریم میں رب العالمین نے 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، اپنے ایک پیغمبر جناب نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال نبوت کا دور ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، لیکن ماننے والے، ایمان لانے والے صرف چند لوگ ہیں، قلیل جماعت ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو فرمایا، میرے پیغمبر کشتی تیار کیجئے، اپنے ماننے والوں کو اپنی کشتی میں بٹھا کر چلے جائیے، باقی لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو اپنی کشتی میں بٹھا کے جا رہے ہیں، اچانک نگاہ پڑتی ہے اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کنعان کے اوپر۔ آپ آواز دیتے ہیں، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ آج اللہ کا عذاب آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، ورنہ تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تو ڈوب جائے گا۔ بیٹا کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان وہ پہاڑ کی جو چوٹی ہے وہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گی، پانی سے، طوفان سے بچا لے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، صرف وہی بچ سکتا ہے جس کے اوپر وہ خود مالک مہربانی فرمائے گا۔
قرآن کریم نے بیان کیا حال بینہما الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے میں ابھی گفتگو جاری ہے، پانی کا ایک ریلا آیا جس نے اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈبو دیا، فکان من المغرقین، اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا کنان پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اب اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے التجا کی، اے پروردگار تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے آل بیت کو تو بچا لے گا، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، یہ میرا بیٹا ہے ڈوبنے والا، میرے اہل میں سے ہے، وعدہ تو تیرا سچا ہے۔ یا اللہ پھر یہ کیا ہو گیا؟ رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، یہ آپ کے آل بیت میں سے نہیں ہے، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں دوبارہ اپنے اس بیٹے کے بارے میں مجھ سے بات کی گفتگو کی، میں نبوت کا تاج لے کر تمہیں نادانوں میں کر دوں گا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ جو باپ کی بات نہ مانے، باپ کی جائز بات جس میں رب کی رضا ہو، اگر باپ توحید کی دعوت دیتا ہے، باپ اطاعت رسول کی دعوت دیتا ہے، باپ نماز کی دعوت دیتا ہے، باپ خیر کی دعوت دیتا ہے، باپ اچھائی کی دعوت دیتا ہے، باپ جنت کے راستے کی دعوت دیتا ہے، باپ نیک عمل کی دعوت دیتا ہے، باپ جائز کام کی دعوت دیتا ہے، جو اپنے باپ کا کہاں نہیں مانتے، اپنے باپ کا خیال نہیں کرتے، اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا قرآن یہ مثال پیش کرتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ کی بات نہ مانی تو ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ جو اولاد اپنے والدین کی خاص طور پہ اپنے باپ کی نافرمانی کرتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جو ایک باپ تھے، باپ اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، ادھر اللہ کے حضور سفارش کر رہی ہے، ادھر اللہ کے حضور گزارش کر رہی ہے، ادھر اللہ کے حضور التجا کر رہی ہے، پھر رب العالمین کی طرف سے سیدنا نوح علیہ السلام کو جو ڈانٹ پڑی وہ بھی بیٹے کی وجہ سے۔ باپ تو ساری زندگی اپنی اولاد کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر ڈانٹیں سنتا رہتا ہے، ڈانٹیں برداشت کرتا رہتا ہے، قربانیاں دیتا رہتا ہے، لیکن بعض اوقات بچے اپنے والد کی قدر نہیں کرتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نافرمان اولاد کا انجام ڈوبنا ہوتا ہے۔ جو والدین کی بات نہیں مانتے، اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام کو فرمایا کیا میں تمہیں بڑے سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، کیا تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا شرک کے بعد وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے۔ جو والدین کا نافرمان ہے، جو باپ کا نافرمان ہے، جو باپ کی بات نہیں مانتا، جو باپ کا دل دکھاتا ہے، باپ کو رلاتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مجرم ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا مجرم اور گناہگار ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من سب اباہ، جو اپنے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، میں اللہ کا نبی اس کو بد دعا دے کر کہتا ہوں اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کے نہ فرض قبول ہیں نہ نفل قبول ہیں، لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، نہ فرض قبول ہیں نہ نفل قبول ہیں نہ سنتیں قبول ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان 3 میں سے ایک آدمی کا نام یہ بتایا، العاق لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ موضوع باپ کی عظمت اور شان ہے۔ اس لیے باپ کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی سناتا ہوں۔ یہ تو کنعان تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، جس نے باپ کی بات نہیں مانی، تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور باپ بیٹے کا ذکر فرمایا ہے۔ باپ کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، بیٹے کا نام اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ باپ نے خواب دیکھا ہے، میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اور اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو بلایا، ابھی ان کی چھوٹی عمر ہے۔ کہنے لگے یا بنی، آئے میرے پیارے بیٹے، آئے میرے پیارے بیٹے، بتا انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اب فرما بردار بیٹے نے کہا میرا باپ تو اللہ کا نبی ہے، یہ جو خواب میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرما بردار بیٹے نے کوئی نامناسب بات نہیں کی، کوئی نامناسب جملہ نہیں بولا، کوئی وقت نہیں لیا، میں سوچوں گا بتاؤں گا، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے یہ وہ، ابھی نہیں، بعد میں سوچوں گا، مشورہ کروں گا، ابھی حالات ایسے نہیں ہے، کبھی آپ کو بھی سوچ لینا چاہیے، نظر ثانی کر لینی چاہیے۔ بیٹے نے کچھ نہیں کہا، ایک ہی جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس بات کا، جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ مجھے توفیق دے گا، میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ وہ بھی ایک کردار تھا باپ اور بیٹا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے باپ کی فرما برداری کی، اللہ رب العالمین نے اس اسماعیل کی قربانی کو اللہ اکبر ایسا قبول فرمایا، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک آنے والے لوگ اسماعیل کی اس قربانی کی یاد کو تازہ کرتے رہیں گے۔ یہاں بیٹے نے فرما برداری کی، اللہ نے عزتوں سے نوازا، اللہ نے بلندیوں سے نوازا، اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ بات واضح ہو گئی کہ جو اپنے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اپنے باپ کا کام مانتے ہیں، رب العالمین ان کو عزت عطا فرماتا ہے، ان کو شان عطا فرماتا ہے، ان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ آج دیکھو اپنے والدین کی شان اور عظمت کو لوگوں نے پس پشت ڈال کر والدین کا دل دکھانا شروع کر دیا ہے۔ والدین ایسے بھی ہیں جو جناب ہم تو جاتے ہیں کہیں جلسوں میں، کہیں دروس میں، جب در سے فارغ ہوتے ہیں ایسے ایسے پابے بھی ملتے ہیں جو رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، میرا بیٹا مجھے بہت پریشان کرتا ہے، میری اولاد مجھے بہت ستاتی ہے، میرا بیٹا گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبیاں کرتا ہے۔ اس طرح کے واقعات بھی ہیں کہ 200 روپے کی خاطر بیٹا باپ کو دھکے دینے لگ جاتا ہے، چند روپے کی خاطر بیٹا باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ والدین کے نافرمان ڈوب جاتے ہیں، والدین کے فرما برداروں کو اللہ اس نے عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچپن میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے فرما بردار تھے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم فلسطین میں ہے، حضرت اسماعیل مکہ میں ہے، بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، ایک خاتون کے ساتھ شادی ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम को बेटे की याद ने सताया। आप वहां से चले, सफर किया। जब मक्का में आए अपने बेटे के बारे में पूछा कि उनका घर कहाँ है। लोगों ने बताया कि इब्राहिम के बेटे इस्माइल का घर फलां जगह पे है। वहां जब जाते हैं दरवाजे पे दस्तक देते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया मेरा नाम इब्राहिम है, इस्माइल को मिलना चाहता हूँ, बताओ इस्माइल कहाँ है? अंदर से आवाज आई, कोई पता नहीं है। पूछा कहाँ गया है? जवाब मिला कोई पता नहीं है। गुजर बसर कैसा है? कोई पता नहीं है। कहाँ गया है, कब वापस आएगा? उसने कहा जी कोई पता नहीं है। माअज़ल्लाह, इसरा का नामुनासिब रवैया, इसरा का नामुनासिब अंदाज था उस खातून का अपने शौहर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। जब उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये खातून अपने शौहर के बारे में नामुनासिब अंदाज में बात कर रही है, बहुत दिल दुखा कि मेरी बहू, मेरे बेटे की बीवी, उसका ये अखलाक है और अपने शौहर की इस तरह बेअदबी करने वाली है। कहने लगे बेटा मैं वापस जा रहा हूं, जब इस्माइल आए उसे मेरा पैगाम दे देना। एक बाप आया था जिसका नाम इब्राहिम था और आपको पैगाम देता है आपके घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसको बदल लो। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस है और आकर पूछा यहाँ कोई आया था? बीवी ने बताया है एक बाबा आया था जिसका नाम इब्राहिम था। पूछा क्या कहता था? कहने लगी वो कहता था कि इस्माइल को कहना अपने घर की चौखट बदल ले, तेरे घर की चौखट अच्छी नहीं है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा तूने कोई नामुनासिब बात उनके सामने की होगी। उनका इशारा तेरी तरफ था, मेरे अब्बा थे वो इब्राहिम, और तेरी बदजुबानी की वजह से और तेरी बदअखलाकी की वजह से वो नाराज हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि अपनी इस बीवी को तलाक दे दो। जा मैंने तुझे तलाक दे दी। आज भी मसला ऐसे है। ये नहीं कहा, आज तो कहते हैं अब्बा जी आपको पसंद है या नहीं है? मुझे तो पसंद है। आपको अच्छी लगती है नहीं लगती? मुझे तो अच्छी लगती है। आपका इनके साथ गुजारा होता है नहीं होता? मेरा तो गुजारा हो रहा है। लिहाजा अपनी राय, अपनी सोच, अपने ख्याल अपने पास रखो। मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। फर्मा बरदार बेटे ने देखा नहीं, बराह रास्त डायरेक्ट बात नहीं सुनी, सिर्फ पैगाम पहुंचा, फौरन अपनी चौखट को बदल लिया। इसको इस्माइल कहते हैं और इसको फर्मा बरदारी कहते हैं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े अरसे के बाद फिर वापस आना हुआ, लेकिन इत्तेफाक से इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर भी घर में नहीं थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक और खातून के साथ शादी की। आपने आकर दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा कौन हो? कहा इब्राहिम हो, फलस्तीन से आया हूँ इस्माइल को मिलने के लिए। कहने लगी वो तो बाहर शिकार पे गए हैं। पूछा किस तरह के इस्माइल हैं? उन्होंने बड़ी तारीफ की, बड़े अच्छे अंदाज में उनके अखलाक की तारीफ की। कहां गए हैं? शिकार के लिए गए, अभी आ जाएंगे। बहुत ही अखलाक का मुजाहरा किया, अच्छे अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल ठंडा हो गया, कलेजा ठंडा हो गया, बड़े खुश हुए। कहने लगे मुझे ज्यादा यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है, मैं वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन इस्माइल को कहना आपका बाप इब्राहिम आया था और पैगाम ये दे रहा था ये चौखट अच्छी है, इसको संभाल के रखना। अगर वालिद का मकाम तो ये है, वो अगर कहता है और वजह भी माकूल हो कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, अल्लाह का दीन कहता है कि वालिद की इताअत करनी है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी एक बीवी थी और अपनी उस बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अब्दुल्ला अपनी इस बीवी को तलाक दे दो। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास है, या रसूलल्लाह मेरा बाप कहता है अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अपने बाप उमर की बात मानो, उनकी इताअत करो। हाँ ये भी याद रखना चाहिए, अगर कोई बाप अपने बेटे को बिला वजह अपनी बहू में कोई इस तरह का ऐब नहीं है, कोई वजह नहीं है, फिर भी अपने बेटे को कहता है कि अपनी बीवी को तलाक दे दो,
وہ طلاق دے دے، لیکن اس والد کو سوچنا چاہیے یہ جہنم خرید رہا ہے، یہ مجرم ہے، گناہگار ہے، لیکن اس صورت میں بھی بیٹے کو اپنے والد کی بات ماننی چاہیے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے والد کی شان اور عظمت کو اس انداز میں بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے کئی چیزوں کی قسمیں اٹھائیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں والد کے نام کی قسم اٹھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا والد کی قسم۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے حقوق کے بارے میں بڑے آسان انداز میں، بڑے فصیح و بلیغ انداز میں بتا دیا امت کو۔ والدین کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جو والدین کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہیں، والدین کی اطاعت کرتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا میں ان کی نیکی کا صلہ عطا فرماتے۔ باپ بے دین کیوں نہ ہو، بے ایمان کیوں نہ ہو، کافر اور مشرک کیوں نہ ہو، اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ باپ کی وہ بات جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں ہے اس کو پھر بھی ماننا ہے۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے پہ مجبور کرتے ہیں پھر ان کی یہ بات نہیں ماننی، دنیاوی معاملات میں ان کا ساتھی بن کے رہنا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، رب العالمین فرماتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ والدی میں جو بی ہے یہ مصابت کے لیے ہے، یہ معیت کے لیے ہے، اپنے والدین سے علیحدہ نہیں ہونا، اپنے والدین کے ساتھ جڑ جانا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے اکٹھے رہنا ہے۔ اگر پردیس میں بھی چلا گیا تیری سوچ ان کے ساتھ ہونی چاہیے، اگر کام کی وجہ سے دور بھی چلا گیا تیری محبت ان کے ساتھ ہونی چاہیے، تیرا خیال ان کے ساتھ ہونا چاہیے، تیرا پیار ان کے ساتھ ہونا چاہیے، تیرا تعاون مدد امداد ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جو اس طرح اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ قرآن کریم نے بیان کیا باپ کافر ہے، مشرک ہے، بے ایمان ہے، اللہ کا دشمن ہے، اس کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ باپ غصہ کرتا ہے، باپ دھمکیاں دیتا ہے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم میں تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا۔ بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ سلام علیک استغفر لک ربی، بابا تیرے اوپر اب کی سلامتی ہوں، میں پھر بھی تیرے لیے اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ باپ دھمکیاں دے رہا ہے، باپ سختی کر رہا ہے، اس کے باوجود فرما بردار بیٹا کیا کرتا ہے؟ باپ کے سامنے کوئی بے ادبی کا جملہ نہیں بولتا کہ اگر تو میرے ساتھ ایسے کرے گا تو میں بھی دیکھ لوں گا، جس طرح آج کے نوجوان کرتے ہیں۔ بیٹا کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکہ، بابا تیرے اوپر رب کی سلامتیاں ہوں، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب کے حضور تیری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ اور یہ مسئلہ بھی نوٹ فرما لیں، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کے لیے بخشش کی دعا تب کرنی چاہیے جب وہ فوت ہو جائے، نہیں، ابراہیم اپنے زندہ باپ کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، تو اپنے والدین کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعائیں کریں، خصوصی طور پر ٹائم نکال کر اپنے زندہ والدین کے لیے ان کی صحت، ان کی تندرستی، ایمان کی سلامتی، خاتمہ بالخیر کی اچھی اچھی دعائیں، ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعائیں کریں۔ جب آپ ایسے کریں گے اللہ آپ کو وہ ایمان عطا فرمائے گا جو ایمان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب نے عطا فرمایا تھا۔
ادھر والد مشرک ہے، بے ایمان ہے، بے دین ہے، کافر ہے، رب کا باغی ہے، رب کو ماننے والا نہیں ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو یا ابتی، یا ابھی بھی کہہ سکتے تھے، ابھی میرا باپ، یا ابھی کہہ سکتے تھے، لیکن یا ابتی، آئے میرے پیارے ابا جان کہہ کے پکارتے ہیں۔ دیکھیں اولاد کے اوپر کس طرح کا اثر ہوا ہے۔ اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے چلنے کی عمر یا دوڑنے کی عمر کو پہنچتے ہیں، 5 یا 7 سال کی عمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جب یہ کہتے ہیں میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے کا انداز دیکھیے، یا ابتی فعل ما تؤمر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس انداز میں اپنے باپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آج اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے باپ کو یا ابتی کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اولاد اپنے باپ سے سیکھتی ہے۔ آج اگر آپ اپنے والدین کی عزت کریں گے، اپنے باپ کی خدمت کریں گے، تو کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت کرے گی۔ ورنہ کتنے سارے واقعات اس طرح کے موجود ہیں۔ بچہ ڈرائنگ کر رہا تھا، اس نے بڑی بلڈنگ بنائی، اس میں ڈرائنگ روم بنائے، اس میں جناب اس نے بہت سارے نقشے بنائے، کمرے بنائے، یہ میرا کمرہ، یہ میرے بچوں کا کمرہ، یہ بیڈ روم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور اینڈ میں کونے کے پاس، دروازے کے پاس ایک اس نے سٹور رکھا، چھوٹا سا کمرہ۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا بہت پیاری ڈرائنگ کر رہے ہو، بڑا پیارا مکان بنایا ہے، یہ کس کا کمرہ ہے، یہ کس کا کمرہ ہے؟ وہ بتاتا چلا جاتا ہے۔ باپ کہتے ہیں یہ آخر میں کونے میں جو سٹور ہے، چھوٹا کمرہ کس کا ہے؟ وہ کہتا ہے بابا جب میں بڑا ہوں گا، میری یہ کوٹھی ہوگی، میں جوان ہو جاؤں گا، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹا میرا یہ کمرہ کیوں رکھا سب سے چھوٹا؟ بیٹے نے جواب دیا آپ بھی تو دادا ابو کو سب سے چھوٹے کمرے میں رکھتے ہیں، آپ بھی تو دادا ابو کو سب سے چھوٹے کمرے میں رکھتے ہیں نا، جو سٹور والا کمرہ ہے۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں بھی آپ کو اس طرح کے کمرے میں رکھوں گا۔ اور ایک اور واقعہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ بڑی معصومانہ انداز میں اپنے باپ کو کہتا ہے ابو جی جب میں بڑا ہوں گا، میری شادی ہو جائے گی، میرے بچے ہو جائیں گے، میں اپنی کوٹھی، اپنا مکان دربار کے پاس بناؤں گا۔ بیٹے نے پوچھا، باپ نے پوچھا بیٹا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ جب ہم نے کہیں جانا ہوگا، کسی فنکشن پر، کسی کام پر، جس طرح آپ دادا ابو کو دربار پہ چھوڑ جاتے ہیں، ادھر رہنا، ادھر سے دال روٹی کھا لینا، تو پھر آپ کو بھی ہم دربار پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں بچوں کو آپ لاکھ پڑھائیں، بچوں نے وہ سیکھنا ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ آپ اگر آ کر اپنے باپ کے قدم دبانے لگ جاتے ہیں، ٹانگیں دبانے لگ جاتے ہیں، آپ کا بچہ آپ کی کاپی کرے گا۔ آپ اپنے والدین کے لیے ان کے پسند کی چیزیں لے کے آتے ہیں، آپ کا بچہ آپ کی کاپی کرے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں مثال دے کے اور یہ واقعہ بیان کر کے کہ جس طرح ابراہیم اپنے باپ کو یا ابتی کہہ کے جواب دے رہے ہیں، ادھر آپ کا بیٹا اسماعیل بھی یا ابتی کہہ کے جواب دے رہا ہے۔ حضرات آپ سن رہے ہیں والد کی شان، والد کی مقام، والد کی عظمت اللہ رب العالمین نے باپ کی بڑی شان بنائی ہے، بڑا مقام بنایا ہے۔ مختصر وقت میں آخر میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں اور 5 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا والد کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنی اونچی شان ہے، ماں کی بھی عظمت ہے۔ لیکن گاڑیوں کے پیچھے صرف یہ نہ لکھا کرو ماں کی دعا ہے، میری ماں کی دعا سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے۔ آپ کو کیا پتا آپ کے باپ نہیں چاہتے کہ میرے بیٹے کو گاڑی ملے، جو تیری خاطر بجلی کے کھمبے کے اوپر چڑھے ہوئے 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے گزار دیتے ہیں کام کرتے ہوئے، یہ میرے بچے سکھی ہوں گے۔ جو تیری خاطر 4تھی منزل پر گو کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کبھی گر بھی جاتا ہے، وہ باپ کے کام کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے جس کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، جس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بازو اور ٹانگ میں راڈ ڈلے ہوئے ہیں، آج اس کو گاڑی پہ بٹھاتا ہے، پہلے دکھاتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ کیا ایسا باپ تیرے لیے کچھ نہیں کرتا؟
یہ لکھنا چاہیے میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ آپ کو کیا پتا باپ اپنی اولاد کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کتنی قربانیاں دیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹا آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال میں سے مجھ سے پوچھے بغیر اپنی ضرورت کے لیے لے لیتا ہے، آپ اس کو منع کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور بڑا لمبا واقعہ ہے، راستے میں اس نے کچھ اشعار کہے، یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے، اور جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اے بیٹے تیرے لیے ہم نے سب کچھ کیا، تیری سکون کی خاطر ہم بے سکون ہو گئے، تیری خاطر ہم نے نیند کو قربان کیا، ہم نے موسم کا خیال نہ رکھا، جب تو پیدا ہوا ہم نے اپنی خاطر جینا چھوڑ دیا، پھر تیرے سکون کے لیے، تیری صحت کے لیے، تیری تربیت کے لیے، تیری پرورش کے لیے ہم نے سب کچھ برداشت کیا، اپنے لیے تب جیتے تھے جب تو نہیں تھا، جب تو آیا پھر تیرے لیے ہم نے جینا شروع کر دیا، تیرے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ آج تو نے اس باپ کی شکایت رسول اللہ سے جا کے کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بلایا، جب وہ باپ آیا، باپ نے اپنا دکھڑا سنایا، نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو بلایا اور فرمایا انتا ومالکا لی ابیکا، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اور اللہ کا دین دیکھیے، سبحان اللہ کتنا خوبصورت دین ہے۔ حق والا بھی حق مانگتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ کا دین یہ کہتا ہے والدین کو اس طرح کھلا راشن دو، ان کی خدمت کرو، کھلا خرچہ ان کو دو، بلکہ ان کو اختیار دے دو، ان کو والدین کو باپ کو اولاد سے مانگنا بھی نہ پڑے، ان کے لیے خزانہ کھول دو، گلا کھول دو، بابا جتنی آپ کی ضرورت ہو آپ بغیر پوچھے لے سکتے ہو، آپ مجھ سے مانگا نہ کرو، مجھے شرم آتی ہے۔ والد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی لی ابی کا، ان دونوں کا مالک تیرا باپ ہے، جب وہ مالک ہے وہ بغیر پوچھے اس سے لے بھی سکتا ہے۔ دوسری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ آپ علماء سے پوچھئے، ماں کی شان اپنی جگہ، ماں کا مقام اپنی جگہ، کسی حدیث میں نہیں آتا کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے۔ لیکن باپ کے بارے میں فرمایا کہ دعوت الوالد لولدہ، باپ جو دعا اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے باپ کی خدمت کیجئے، اس طرح کہ بابا دعا کرنا نہیں، دعا کروائے نہیں، دعائیں لیں۔ آپ اپنے باپ کی پسند کی چیز لے کے جائیں، پھر دیکھیں کس طرح دعائیں ملتی ہیں۔ آپ اپنے باپ کی خدمت کریں، پھر دیکھیں کس طرح دعائیں ملتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے دعوت الوالد علی والدہ، باپ جو اولاد کی حق میں بد دعا کرتا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے والدین کی عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، تاکہ ان سے آپ دعائیں لیں اور ان کی بد دعا سے بچیں۔ ایک حدیث ہے رضا رب فی رضا الوالد، فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، خانہ کعبہ کا طواف کر لو، اگر رب کو راضی کرنا ہے پہلے والد کو راضی کرنا پڑے گا۔ والد راضی نہیں ہے تو رب بھی راضی نہیں ہوتا۔ وساخت الوالد وساخت الرب فی ساخت الوالد، فرمایا رب کی ناراضگی اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جس کا رب ناراض ہے، جس کا باپ ناراض ہے، اس کا رب بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے رب کو راضی رکھنا ہے یا رب کو ناراض کرنا ہے۔ ایک اور حدیث بھی سنتے جائیے، آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے سنٹر والا دروازہ ہے، درمیان والا دروازہ ہے۔ جنت کے دروازوں کے جو 8 دروازے ہیں، علیحدہ علیحدہ نام ہے، ان میں ایک نام باب الوالد بھی ہے۔ اللہ نے جنت کے ایک دروازے کا نام باپ کے نام پہ رکھا ہے۔ اور جن کے والدین فوت ہو گئے ان کو کیا کرنا چاہیے؟
ان کو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنے والدین کے جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آج چچا کے سامنے ہو جاتے ہیں، تایا کے سامنے آنکھیں دکھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کا دین یہ کہتا ہے باپ فوت ہو گیا ہے، نیکیوں میں سے بہت بڑی نیکی یہ ہے اپنے فوت شدہ والدین کے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ آخری حدیث، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی ملا، ایک دیہاتی ملا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی پگڑی اتاری، ان کے سر کے اوپر رکھ دی۔ ان کے پاس 2 سواریاں تھیں، ایک سواری ان کو دے دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے عبداللہ بن عمر، یہ کون ہے؟ آپ کا کوئی محسن ہے؟ کہا نہیں۔ آپ کا دوست ہے؟ کہا نہیں۔ تو اپنی سواری، قیمتی سواری اس کو دے دی، پگڑی اس کو پہنا دی۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا دراصل اس کے ساتھ ایک ایسا پیارا رشتہ ہے، اس کا باپ میرے باپ عمر کا دوست تھا۔ اللہ اکبر، رشتوں کی جن کو پہچان ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہا یہ میرا دوست ہے، اس کا باپ میرا دوست تھا، اس کا باپ میرے باپ عمر کا دوست تھا۔ اس رشتے کو نبھاتے ہوئے میں نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو باپ کی عظمت اور شان کو پہچانتے ہوئے، والدین کی عظمت اور مقام کو پہچانتے ہوئے ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له وأشهد أن لا